بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، دعا گو ہیں کہ آج کا دن آپ کا انتہائی اچھا گزرے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی یو اے ای اور سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات، جبکہ موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ۔ نگران وزیر اعظم کی غزہ پر غیر معمولی سربراہی اجلاس کی میزبانی پر سعودی قیادت کی تعریف، جبکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور گمشدہ بچوں کے لیے زارا الرٹ ایپ کے اجراء کے حوالے سے بھی آج گفتگو کی جائے گی۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم سائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میاں سیف الرحمان صاحب، نگران وزیر اعظم کی کل جو ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات ہوئی، مختلف امور پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی، سعودی عرب کی جو ہے وہ تعریف بھی کی۔ جی دیکھیں، یہ دور بھی اب رابطہ کاری کا ہے۔ جتنی مؤثر رابطہ کاری ہوگی آپ کی بین الاقوامی سطح پہ، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، آپس میں ممالک کے درمیان، تو آپ کی گڈ ول بھی بنتی ہے دنیا میں، انٹر کنیکٹیوٹی بھی۔ اور بالخصوص اس وقت جو ہمارا ایشو چل رہا ہے یہاں فلسطین کا، جہاں اتنی تباہی آئی ہے، بلکہ قیامت برپا کی گئی اسرائیل کی طرف سے، اس حوالے سے جتنے بھی زیادہ ہمارے آپس میں یہ رابطے ہوں گے، اور رابطے بھی پھر بالخصوص جیسے آپ نے سعودی عرب کا، یو اے ای کا ذکر کیا، یہ تو ہمارے ایسے دوست ممالک آزمودہ دوست ہیں جو معاشی طور پہ بھی آپ کے ہاں کئی پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں۔ جیسے اب ریفائنری کا پروجیکٹ ہے، $10 ارب سے اس کا آغاز ہونا ہے، وہ کہ اس میں تھوڑے سے پرابلمز آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی سارٹ آؤٹ کیے جا رہے ہیں۔ آرام کو جو ہے اس کو ہینڈل کرے گی۔ اور یو اے ای نے تو پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا سارا ایشو چلا، اس میں بھی بڑی ہیلپ کی۔ یہ ہمارے دوست ممالک ہمارا $6.5 ارب کا جو ایک باقاعدہ آ رہا تھا، ہمارے ہاں کمی آ رہی تھی اس میں، شارٹ فال، اس کو بھی انہوں نے فلفل کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو ایشورنس دی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ان کے ساتھ روابط اکثر ہے۔ میری خود بھی یو اے ای کے جو سفیر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، اور میں نے دیکھا کہ ان کا ہمارے بارے میں اچھے کنسرنز، پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں وہ ان کے کافی اچھے جذبات ہوتے ہیں، بڑے اچھے جذبات ہیں ان کے۔ اور سعودی عرب نے تو آپ کو بہت سپورٹ کیا، اور سعودی عرب کا پہلے بھی ہمارے پاس کئی پیکیجز رہے ہیں مختلف ادوار میں، ڈیفرڈ پیمنٹ آئل کی جو ہے، اور وہ بعض اوقات کچھ اس کو ویو آف بھی کر دیتے تھے وہ بعد میں، کہ اگر وہ کوئی زیادہ پیسہ بن جاتا وہ تو ہمارا مخلص اسلامی برادر ملک ہے، اور ہمیشہ اس لیے میرا خیال مشکل ہے وقت یہ میں رابطہ پاکستان کا کاری، ساتھ دیتے چاہے ہیں۔ نگران حکومت ہو چاہے مستقل آپ کی حکومت قائم ہو، یہ ہماری رابطہ کاری میں کنیکشن یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ تسلسل، جیسے کہ ماضی میں سی پیک میں ایک تسلسل ٹوٹا جو 3.5 سالہ حکومت میں، اس میں ایک بالکل توتل کا شکار ہو گیا۔ تو جو ڈپلومیٹک سرکلز ہوتے ہیں اس میں رابطہ کاری جو ہے وہ متواتر رہنی چاہیے، اور پرٹیکولرلی اگر وزیر اعظم کی سطح پر ہو تو اس کا ایک بڑا اچھا میسج آتا ہے، بڑا امپیکٹ ہوتا ہے بین الاقوامی سطح پہ، اور تعلقات کو مزید فروغ دینے میں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کئی پروگرامز میں آپ کے کہہ چکے ہیں، جی اپنے مفادات ہوتے ہیں ملکوں کے، لیکن مفادات کے ساتھ ساتھ آپ کی گڈ ول بھی ہوتی ہے، تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تعلقات کی بنیاد پر کئی چیزوں میں، جیسے شہباز شریف ہمیں اکثر کہتے رہے کہ جی دیکھیں اس پروجیکٹ میں میں نے اتنے ارب روپیہ بچایا، تو اس میں ہم نے جب دوسری طرف سے بھی ویریفائی کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے واقعی اس میں کوئی روح رعایت بھی کی ہمارے ساتھ، اس لیے کہ تعلقات کی بنیاد پر وہ پھر اپنی شرائط نرم کر لیتے ہیں، کہ اگر انہوں نے کوئی انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے یا ان کے پیکج میں کوئی شرائط سخت ہیں، یا پاکستان کے ساتھ دوستی تو ہاں دوستی کی بنیاد پر بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ رابطہ کاری بہت اہم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے ہمارے اپنے مفاد میں بھی، اور ان ملکوں کو بھی ہماری ضرورت ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ یعنی کہ پاکستان کا اپنا ایک امپیکٹ ہے، ایک نیوکلیئر ملک ہونے کے علاوہ پاکستان کی پاپولیشن بھی ہماری اسٹرینتھ ہے، یعنی 24-25 کروڑ کا جو ملک ہوتا ہے یہ بھی دنیا میں ایک طاقتور ممالک میں شمار ہوتا ہے، کہ جی اس کے ریسورسز اتنے ہیں، ہیومن ریسورسز، نیچرل بھی آپ کے بہت ہیں۔ اب سعودی عرب نے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں معدنیات میں بھی باقاعدہ دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم انویسٹمنٹ اس طرح کی کریں گے، اور زراعت میں بھی وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کریں گے کہ ہم آپ کو یہاں پہ، اس میں بہت بڑا پیکج ہے وہ، میں اس لیے فکر نہیں دے سکتا، وہ خالد صاحب سے بھی خالد صاحب کے پاس خالد صاحب سے بات کرتے ہیں۔
یو اے ای اور سعودی عرب دونوں ہی پاکستان کے بڑے مخلص دوست ہیں، اور کل جو پاکستان نگران وزیر اعظم سے ان کے سفیر کی ملاقات بھی ہوئی. نگران وزیر اعظم نے جو ہے وہ سعودی عرب کی سربراہ میں جو ہوئی غزہ پر جو غیر معمولی صورتحال ہے اس کی جو حوالے سے اجلاس ہوا اس پر سعودی قیادت کی تعریف بھی کی. دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای دو ایسے پاکستان کے دوست ممالک ہیں جن کی طرف سے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا گیا، اور خاص طور پر جب بھی پاکستان کی اکانومی کو چیلنجز درپیش ہوئے، پاکستان کی معیشت کو خطرات درپیش ہوئے، پاکستان کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ دباؤ کا شکار ہوئے، تو اس میں پھر سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے پاکستان کی امداد کی گئی، جس کے نتیجے میں ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی بڑے، ان کی سطح میں اضافہ ہوا. اور اس طرح دیکھیے کہ جو میاں سیف الرحمن صاحب نے بات کی ہے کہ سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی سعودی عرب کی طرف سے پاکستان مختلف شعبہ جات میں کی جا رہی ہے. دلچسپی کا اظہار کیا جا رہا ہے گرین آئل ریفائنری کے ساتھ ساتھ رکو ڈیک کے اندر بھی وہ معدنیات میں بھی سرمایہ کاری کی خواہش رکھتے ہیں، اور مجموعی طور پر اب تک سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے جو ایس آئی ایف سی کا ایجنڈا ہے، جو 4 شعبہ جات کا جو چناؤ کیا گیا ہے جن میں زراعت ہے، معدنیات ہیں، آئی ٹی ہے، لائف سٹاک اور توانائی کے شعبہ جات ہیں، ان کے اندر ان دونوں ممالک کی طرف سے 50 ارب ڈالر کی جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ عمر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے، معیشت جو ہے وہ جڑی پاکستان ہوئی کی ہے. بہت زیادہ یہاں سے لوگ جو ہیں وہاں پر کام کے لیے گئے، اور سعودی میں آپ عرب کو میں بتاؤں جو آپ یو اے ای. ایچ آر کی بات کر رہے ہیں، جو میاں سیف الرحمن صاحب نے پاکستان کے اندر 24 کروڑ کی جو ایچ آر ہے اور انسانی جو وسائل ہیں ان کی بات کی، تو پوری دنیا کے اندر 1 کروڑ کے قریب پاکستانی جو ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت کام کر رہے ہیں اور قیمتی زر مبادلہ پاکستان بھجوا رہے ہیں. ان میں سے اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو سب سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں 26,40,000 اب وہ صرف سعودی عرب کے اندر ہیں، اور 15 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ یو اے ای میں ہیں. اور سعودی عرب کی طرف سے سب سے زیادہ جو زر مبادلہ کے ذخائر، فارن ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانی پاکستان بھجوا رہے ہیں وہ سعودی عرب سے آ رہی ہیں. ہماری جو مجموعی ترسیلات زر ہیں وہ 30 ارب ڈالر کے قریب ہیں، جن میں سے پچھلے 1 سال کے دوران 7 ارب 66 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ صرف سعودی عرب سے ہیں، اور 6 ارب 11 کروڑ ڈالر جو ہیں اب وہ یو اے ای سے آئے ہیں. اور اس طرح ہماری جو معیشت ہے اس کو دباؤ سے نکالنے میں ہمیشہ یو اے ای اور سعودی عرب نے ایک بڑا کردار ادا کیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سعودی عرب نے اور یو اے ای کے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک مخلص دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے. بالکل عمر بھائی، جس طرح چوئی صاحب بتا رہے تھے اور میاں صاحب بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ ہمیشہ سعودی عرب اور یو اے ای اور دیگر یہ مشرق وسطیٰ کے جتنے ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کی بہت سپورٹ کی ہے، اور پاکستان کو ہر مشکل وقت میں جب بھی معاشی لحاظ سے یا عالمی سطح پہ کسی جگہ پہ مشکل کا سامنا ہے تو انہوں نے پراپرلی سپورٹ کیا، کھل کے سپورٹ کیا. یہ نہیں ہوا کہ دبے لفظوں میں کہا اور اپنے جو ان کے مفادات ہوں اس کے مد نظر رکھتا ہو. تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو پاکستان بھی ہمیشہ ان کے لیے ہر طرح کا سپورٹ کی ہے. چاہے آپ کو کسی جگہ پہ فوج کی ضرورت ہے تو اپنی فوج کی ان کے لیے بھجوائی ہے، کسی جگہ پہ ان کے لیے اپنا کوئی نقطہ نظر ہے تو بڑا واضح طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان نے اپنی جو مدعا ہے وہ ان کے حق میں بیان کیا ہے. تو یہ جو ایچ آر کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی موسٹلی دیہاتی علاقے ہیں وہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یو اے ای میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں. اور جب کبھی عمرے پہ جائیں سعودی عرب کا وزٹ ہو کسی دوسرے شہر کا تو بالکل آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ کسی اپنے شہر میں آ گئے ہیں، چونکہ آپ کو جگہ جگہ پاکستانی کام کرتے ہوئے ملتے ہیں. اور اب بھی جدہ شہر کی میرا خیال ہے ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے اور اس کو سارے کو گرا کے دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے. تو میں وہاں پہ 2-3 دفعہ گیا تو وہ جتنے بھی لوگ تھے میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ بڑے خوش تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے ہمارا روزگار جو ہے وہ بڑا زبردست ہو جائے گا، اور اب تو وہاں پہ ویسے بھی روزگار کے مواقع بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں.
اگر غزہ کے حوالے سے بات کی جائے تو سعودی عرب جو ہے وہ تمام اسلامی ممالک کو میرا خیال ہے لیڈ کر رہا ہے. ہم سب اسی پہ فوکس کرتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ کیا سٹیپس لے رہا ہے. کل وزیر اعظم صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے انہوں نے بھی اس بات کی تعریف کی ہے. تو یہ بڑا ہمیشہ ہی آپ کو پتا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے زبردست رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علی صاحب. اور اگر ہم اس سچویشن میں دیکھیں تو خصوصاً پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی بھی بات کریں اور نگران حکومت کی بھی بات کریں تو انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو ہے وہ مزید بہتر اور اچھا کیا جائے کیونکہ یہ ہمارا مخلص دوست ہے. عمر بھائی ہمارا جو حدود اربہ ہے ہم تو ہمیشہ ہی مشکلات میں گرے رہے ہیں. چاہے آپ دیکھیں انڈیا کی طرف دیکھ لیں, افغانستان والی سائڈ پہ دیکھ لیں, ہمیشہ ہم مشکلات کا شکار رہے ہیں. تو جو ہمارے مخلص دوست ہیں ہر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہمیشہ ان کے ساتھ اپنے روابط مزید بہتر بناتی ہے. جس طرح میاں صاحب بتا رہے تھے کہ رابطہ کاری جو ہے وہ ہمیشہ بہتر رہنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں ان ممالک کو بھی ناراض کر لیا گیا جو بالکل ہمارے برادر ملک تھے اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارا ہی حصہ ہیں. آپ نے سی پیک کے ایشو پہ جو میاں صاحب نے بتایا کہ وہ بالکل کٹ ہو گیا. سعودی عرب کے ساتھ آپ نے تعلقات جو ہے وہ خراب کر لیے اور بہت سارے ممالک کو آپ نے ناراض کیا. تو اس طرح کی جب آپ پالیسیز دیں گے اور خود آپ کہیں گے کہ میں اس ملک کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کروں گا تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اب ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اور وہ جو 3.5 سال کا گیپ ہے, آپ کا آئی ایم ایف بھی ختم ہو گیا تھا اس سے پچھلے دور میں میرا خیال ہے. جب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نے کشکول توڑ دینا ہے, ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا, ہم نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دینی ہے, ایجوکیشن کو بہت اوپر لے جانا ہے, ہیلتھ کو ہم نے بالکل ٹھیک کر دینا ہے. وہ تمام کی تمام ہمیں الیکشن سے پہلے کی جو باتیں تھیں وہ ان کے 3.5 سالہ دور میں کہیں نظر نہیں آئیں. البتہ اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ جو یہاں پہ ترقی ہو رہی تھی وہ رک کے رہ گئی. صرف سوشل میڈیا کی حد تک سارا کوئی ٹھیک چل رہا تھا. یہ جو اس وقت کے ہیرو تھے وہ بھی بہترین لیڈر چل رہے تھے. سوشل میڈیا پہ تو پھر ڈیمز بھی اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا گیا. 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر سر. پی ٹی آئی کے 4 سالہ دورے حکومت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک بھی پورے ملک کے اندر صوبوں کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے. ہیلتھ میں کسی جگہ پہ آپ دیکھ لیں 3.5 سال میں خود کور کرتا ہوں, لوگ ڈاکٹر جو ہیں سڑکوں پہ وہ خود کہتے تھے جو ان کے چیئرمین تھے روڈا کا جس دن افتتاح ہوا میں وہاں موجود تھا تو یہ ان کے چیئرمین جو تھے پی ٹی آئی کے وہ کہنے لگے جی ویلتھ کریشن کا بھی تھا کوئی پروجیکٹ نہیں بنا. ہم نے بعد میں پوچھا بھی, انہوں نے کہا جی یہ ویلتھ کریشن سوشل میڈیا. اور ایک کام ہوا کہ پنجاب کے اندر بھی دیکھیں ہم نے 4 سال میں کوئی منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہوا نہیں دیکھا, بلکہ ان کے جو ادھورے چھوڑے ہوئے منصوبے تھے جن کے انہوں نے افتتاح کر دیے لیکن آگے 1 انچ بھی پیش رفت نہیں. اب ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے سید محسن رضا نقوی, وہ ان کے بھی ادھورے چھوڑے ہوئے منصوبوں کو جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں. بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے ان کو مکمل کیا دنوں میں وہ جو منصوبے جو یہ ہم دیکھتے تھے سال مکمل نہیں ہوتے تھے. جو نگران وزیر اعلیٰ ایک ٹائم لائن دے رہے ہیں اس سے تقریباً کوئی 10% پہلے مکمل ہو رہے ہیں. اور میں نے بیدیا انڈر پاس کا 6 ماہ کا منصوبہ تھا 70 دن میں مکمل ہو گیا. کیولری واجہ وہ بھی قریب پہنچ گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا, یہ اپنی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ سوتے بھی نہیں, وہ ان کی کوشش آج دیکھیں کہ آج گجرانوالہ میں کابینہ کا اجلاس بلا رہے ہیں. اس سے پہلے فیصل آباد میں ملتان میں وہ کابینہ کا اجلاس کر چکے ہیں. صبح وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ منسٹرز کی بھی ڈیوٹی لگاتے رہتے ہیں, وہ بڑے متحرک ہیں. ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ ایک تو خود ان کی ایک پرسنالٹی ہے ہی ہے. جو بھی ٹیم ہے نا ان کی اس کا باقاعدہ طور پہ کام لینا. عمر بھائی کو بھی اس بات کا انہوں نے ڈیلی کوئی نہ کوئی اہداف دیے ہوتے ہیں. چوئی صاحب کو بھی پتا ہے, چوئی صاحب تو اس لیے چھوڑ کے بھاگاتے ہیں کہ کہتے ہیں اتنا چلا نہیں جاتا. وہ بلکہ ملتان گئے تو مجھے اس وقت مجھے یاد ہے, کہہ رہے تھے مجھے تھکا دیا. وہ چلتے بہت تیز ہیں اور پھر کام میں تیز ہیں. محسن سپیڈ جو ہے وہ اس کا ہر طرف سے اطراف جو ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے. بلکہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, جن کی مثالیں جن کی شہباز سپیڈ کی جو مثالیں دی جاتی تھی, وہ بھی اب محسن سپیڈ جو ہے اس کا اعتراف کر چکے ہیں. وہ سپیڈ سے ہم اس لیے زیادہ مترف ہو گئے کہ جب عثمان بزدار صاحب آئے تو وہ ساری سپیڈ جو بالکل ڈیڈ ہو گئی, وہ بالکل ڈیڈ ہو گئی. اور اس کے بعد جب پھر محسن نقوی صاحب آئے تو آپ دیکھیں نا کہ
किस तरह पूरे पंजाब में, ये नहीं कि लाहौर शहर को फोकस कर रहे हैं, जनूबी पूरे पंजाब में भी में सरगोदा कल गए हैं, उसके और वो बाद हर जगह जा रावलपिंडी, रही है। आज मुल्तान गुजरांवाला। में गए हैं और कुछ दिनों तक सुन रहे हैं कि बहावलपुर में भी कबीना का इजलास चकवाल करने में वाले हैं। जब नाखुशगवार वाकया पेश आया तो वहां पे भी गए और हर जगह पे हमें जाते हुए नजर आते हैं, काम करते हुए काम नजर करते आते दिखाई हैं। देते हैं, बिल्कुल। और ये अभी हैं उनके पास महदूद जराए हैं, वो इलेक्शन के लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके जो पिछले कई सालों से जो मंसूबा जात थे, जो मुकम्मल नहीं हो रहे थे, जो आप अधूरे छोड़ देते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, एक वो बंदा जो इंतहाई महदूद वसाइल में आपके वो मुकम्मल कर रहा है। अगर कोई इलेक्टेड सीएम हो जिसके पास तमाम सोर्सेज भी होते हैं, तमाम इख्तियारात भी होते हैं, अगर वो बंदा यहाँ पे इस तरह फोकस करे, कमिटमेंट से काम सही इस कह तरह काम मैं करे, तो समझता तो हूँ मेरा साहिब ख्याल है साहब, मैं तो समझता हूँ कि अब मुस्तकबिल में फ्यूचर में जो इलेक्टेड वज़राए आला आएंगे उनके लिए भी अब ये बहुत बड़ा challenges चैलेंज है। जो अच्छी बात है, हैं, काम एक इनकी example है, कारकर्दगी से उनके लिए भी चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। बल्कि आप हैरान होंगे कि स्मॉग के ऊपर मिनिस्टर फॉर एजुकेशन उस दिन मुझे बता रहे थे कि मेरी भी ड्यूटी लगी है, यानी कि वो बाकायदा एनवायरनमेंट वाले सुपार्को वाले मिलके जी। वो ड्राई आइस होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड कंडेंस्ड होता है, सही। वो बादलों पे फेंकते हैं ना, तो उसका तकरीबन अगले कुछ चंद रोज में वो बादलों का एक्सपेक्टेड है, फोरकास्ट है, सही। वो उसके साथ फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जब डालते हैं तो वो फिर रेन आते हैं, रेन का इफेक्ट आएगा, सर, वो- स्मॉग उससे काफी, वो ये सारे टारगेट्स उन्होंने, हालांकि आप बाकी बिल्कुल आपकी बात सही है, मुस्तकिल वज़ीर आला भी बाज़ औक़ात इस पे नहीं, उसमें इतना नहीं गौर कर रहे। उनका जो एक मिजाज है कि वो खुद तो काम करते ही हैं और फिर वो काम जो लेना काम जानते लेना हैं। जानते काम हैं, लेना हाँ, जानते हैं और उसमें ये नहीं देखते कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है। जब एक कोई काम उन्होंने करना है तो सबको कहते हैं आ जाए। साहिब साहब, हमने उस पर जब focus सीएसएस किया था ना जी, जी, जी। उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे, लीडरशिप एंड अथॉरिटी। उसमें होता है लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, लोगों से काम लेने का जो आप में आर्ट है ना, कैपेबिलिटी मोहसिन है, नकवी वो साहब leadership। में वो एक आर्ट, है। हम तो इस चीज के गवाह भी हैं और हमें पता है कि वो किस तरह, और उन्हें पता है कि किस तरीके से काम लेना, उनकी हमेशा कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नहीं, बेहतरी हमें भी हो जाए। रोजाना ये- मिनिस्टर्स ये- बताते हैं जी आज मेरी वहाँ ये ड्यूटी, मैं आज आपको मेरी। बताऊं कि पंजाब के हवाले से अगर हम देखें कि जो एक छोटी कबीना के साथ जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है और उसके साथ एक डेवलपमेंट का प्रोफाइल जो है उसके तौर पर जो है निगरान वज़ीर आला सामने है। निगरान वज़ीर साहब की एक और बात है कि जब वो काम करते हैं तो वो ये तफरीक नहीं रखते कि मैं बड़ा आदमी हूं, बिल्कुल आप- ठीक। आप मेरे वर्कर हैं, वो आपको नजर ही नहीं, नहीं, वो बिल्कुल equal- ऐसे equal लगता है सारे काम जी। कर रहे हैं और आप उनको पहचान नहीं सकते कि ये मोहसिन नकवी साहब हैं। जी बिल्कुल। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कल एक अहम इजलास हुआ, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। मैं फरियान अली गौहर, बात से बात में आपके साथ। वेलकम बैक। मियां सैफुर रहमान साहब, कल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अहम इजलास हुआ और उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये जो है वो कौमी सलामती का मसला है पाकिस्तान जैसे तरक्की मज़ीद मुल्क के लिए। और हम जब निगरान वज़ीर आज़म की बात करते हैं तो हैं तो निगरान, लेकिन उनका कंसर्न नज़र आता है कि अवामी इशूज़ जो है वो रिजॉल्व किए जाएँ। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की जब नुमाइंदगी की हम बात करते हैं तो बड़े बेहतरीन अंदाज में कर रहे होते हैं और बिल्कुल ठीक बात उन्होंने की कि ये एक अहम मसला बन चुका है और पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में कोई 1% से भी कम जो कोई ख़ास किरदार नहीं, लेकिन हिस्सा हमें नहीं मिल रहा।
کیا کہیں گے اس پہ؟ ہاں نہیں بالکل باقاعدہ ان ممالک کا یہ کیوٹو پروٹوکول تھا، پیرس پروٹوکول تھا، اب COP 27 ہو چکا ہے ماضی قریب میں، اب COP 28 ہونے والا ہے جی کہ کلائمیٹ کا جو باقاعدہ کانفرنس ہونے والی ہے جی۔ بین الاقوامی، تو پاکستان اس کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ ہمارا تو کاربن ایمیشنز جیسے آپ نے بات کی نا، اس میں تو 1% یا 1.5% سارا حصہ ہے کاربن ایمیشنز پہ انہوں نے پینلٹیز لگائی ہیں اس کیوٹو پروٹوکول کے تحت۔ اس کے تحت ہے کہ جس ملک سے زیادہ کاربن زیادہ فضا میں جاتا ہے ایمیشنز ہوتی ہیں جی اس کو اس کی پینلٹیز پے کرنی پڑتی ہیں۔ صحیح۔ تو پاکستان کو بلکہ اس کا ہوتا ہے، اس کو ریوارڈ ملتا ہے جس کا کم ایمیشنز ہوں، تو وہ بھی پاکستان کو نہیں ملا۔ دوسرا یہ کہ موسمیاتی جو تغیرات آ رہے ہیں نا، اس کا بہت سے مسائل ہوتے ہیں، فلڈز آتے ہیں، ہم فلڈ سے erosion بڑا ہوتی ہے۔ متاثر ہوئے پاکستان۔ ہاں جی، آپ کے یہ جو فصلوں کے سارا ان کے اندر بھی یہ بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پھر جیسے یہ دوسرے ایشوز آ جاتے ہیں، اسموگ آ گئی، یہ بھی موسمیات کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس میں ہمارا مین میڈ ڈیزاسٹر زیادہ ہی ہے، انسانوں کا بنایا ہوا یہ سب زیادہ آپ نے دیکھا تھا 2 سال پہلے ہمارے جو جنگلات تھے ہاں جی، ان کو آگ لگنا شروع ہو گئی، اور کافی ہمارے یہ سارے جنگلات جو موسمی ہیں تغیرات پہاڑی کی وجہ علاقوں میں وہ تباہ ہو گئے تھے۔ جی بارشیں زیادہ ہو جاتی یا گلوبل وارمنگ زیادہ ہو جائے، صحیح۔ پھر گرین ہاؤس افیکٹ ہوتا ہے، اوزون لیئر آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو اس سے بھی آپ کا جو ہے نا صحتیں خراب ہو رہی ہیں، انسان کے پورے کا پورا سسٹم جو ہے یہ موسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انسان کی صحت کا سسٹم، صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کی معیشت جو ہے، آپ کی زراعت ایکو بالخصوص، سسٹم سے ہاں جی سارا ایکو سسٹم، جو زراعت خاص طور پہ جو ہے ہم ہیں ہی زرعی اس کا تو ہے ہی۔ زرعی ملک۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ چین میں نے باقاعدہ، چونکہ میں بھی کسان ہوں چوہے صاحب کی طرح، سائی صاحب کی طرح، تو میں تو خود گندم اگاتا رہا ہوں، ساری فصلیں اگاتا رہا ہوں، تو میں نے وہاں ان کی گندم دیکھی چین کی، اور چین ہمیں وہ دے بھی رہا ہے، ہائیبریڈ سیڈ اب ہو رہا ہے ہمارا ارینجمنٹ، کہ وہاں پہ انہوں نے ویدر ریزسٹنٹ کراپ بنائی ہے، صحیح۔ جو موسمی تغیرات کا اس کا وہ نقصان نہیں اس کو برداشت کر لیتی ہے، یعنی اس کا سٹا بھی جو ہے گندم کا وہ سٹرونگ ہے کافی، اور مضبوط ہے، ڈینس ہے، اور وہ ویدر ریزسٹنٹ ہے تھوڑا۔ تو اس طرح کی اب ٹیکنالوجی میں بھی ہم آگے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں۔ تو پرائم منسٹر کا یہ جو کنسرن ہے، یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نگران کے بارے میں ہم نے خام خواہ ایک غلط العام تصور بنا لیا دیکھیں کہ نگران جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں دیکھیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ ملک میں جو ایک مسائل، گاڑی ہے، وہ آپ کہیں کہ فلاں بندہ مالک ہے اور فلاں ڈرائیور ہے، اگر ڈرائیور مالک سے گاڑی بہتر رکھتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ نگران کے حوالے نگران جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں پنجاب نگران میں وزیر دیکھ اعظم رہے کی ہیں، جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ بات بھی اس میں یہ بات ان کی دکھائی دیتی ہے کہ ابھی ہم غزہ کی صورتحال پر بھی ان کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن وہ کنسرن نظر آتے ہیں، وہ انہیں معلوم ہے کہ ایشوز ہیں، یہ عوام سے ریلیٹڈ جو ہے مسائل ہیں، ان کو حل کرنا ہے، اور اسی حوالے سے انہوں نے بڑی واضح اسٹیٹمنٹ دی۔ بالکل بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی مسائل حل کر رہے ہیں اور اس پہ فوکسڈ ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کے مختلف ادوار میں دیکھ لیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو پھر وہی بات کروں گا، پی ٹی آئی کی بات آ جائے گی کہ آپ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں گیا، صرف اپنی پذیرائی کی گئی۔ تو اس سے تو بہت بہتر ہے نا کہ چاہے نگران ہے، محدود وسائل ہیں، ذرائع بڑے بہت ہی لمیٹڈ ہیں، لیکن اس کے اسی باوجود پہ علی صاحب، اسی پہ ہم جب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن صاحب کی تعریف کرتے ہیں تو وہیں پر ایک سپورٹ ہوتی ہے نا، وہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی جانب سے بھی، اور یہی بات چل رہی ہے کہ یہ انتہائی جو لمیٹڈ سورسز میں اگر بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں، آپ کے جو زیر التوا جو پروجیکٹس ہیں ڈیولپمنٹ کے، وہ سارے کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور ود ان دا ٹائم ہو رہے ہیں، تو یہ بڑی احسن بات ہے۔ آپ کا دیکھیں نا، وہ جو رنگ روڈ کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے، میں نے خود سی ایم صاحب سے یہ بات سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو آپ نے 1 سال کے اندر اندر مکمل کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے، میں ہنس پڑا اور میں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس کو 6 ماہ سے پہلے مکمل کر دوں۔ جی تو یہ چیزیں آپ فوکسڈ ہو کے کر سکتے ہیں، آپ اگر کسی چیز کے بارے میں کنسرن ہے تو تب ہی کر سکتے ہیں، چاہے وہ نگران گورنمنٹ میں وزیر اعظم ہوں، نگران وزیر اعلیٰ ہوں۔ اگر آپ نے صرف یہی کہنا ہے کہ میں تو صرف الیکشن کروانے آیا ہوں، میری طرف سے پبلک جائے بھاڑ میں، ملک جائے بھاڑ میں، جو آپ کچھ بھی نہ کریں۔ ہم نے ایسے وزرائے اعلیٰ بھی اور وزیر اعظم بھی دیکھے ہیں جنہوں نے وہ 3 ماہ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اگر یہ والے لوگ ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے الیکٹڈ گورنمنٹس کے لیے ایگزامپل سیٹ ہو جائیں گی کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے کس طرح کام کیا۔ ایک پرائم منسٹر آپ کو یاد ہے علی صاحب جو کہتے تھے آلو پیاز کی قیمتیں میرے سے ریلیٹڈ،
ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کہ یہ جس منصوبے کی صحیح صاحب بات کر رہے ہیں وہ بڑے عرصے سے صدرن لوپ کا جو منصوبہ تھا التوا کا شکار تھا, اور ایک سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کی طرف سے ان کی جو پنجاب کی حکومت تھی, بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے, تو اس کے شروع میں ہی اس کا جو ہے وہ سنگ بنیاد تو رکھ دیا گیا, لیکن پورے 4 سال کے دوران 4.5 سال کے دوران اس منصوبے پر صدرن لوپ کے منصوبے پر 1 انچ پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی, کوئی اس میں کام نہیں ہوا. پھر اس میں کچھ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سابق پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں, اور پھر اب جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کی طرف سے اس پر عمل درآمد کیا گیا. اور اسی طرح وزیر اعظم پاکستان انوار الحق صاحب کی جو بات ہو رہی ہے کہ وہ ایشوز کے حوالے سے بڑے متحرک رہتے ہیں اور بڑی دلچسپی ان کی نظر آتی ہے, تو اسی طرح جب وہ پچھلے دنوں لاہور تشریف لائے, 2 روزہ دورے پر لاہور آئے, تو اس دوران انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ صوبے کے اندر خاص طور پر صوبائی دارالحکومت لاہور کے اندر جو مختلف ترقیاتی منصوبہ جات تھے ان کی نہ صرف بڑی دلچسپی سے بریفنگ لی, بلکہ ان منصوبہ جات کا دورہ کیا, ان کا وزٹ کیا, ان پر کام کی پیش رفت کا جو ہے وہ جائزہ لیا. اور کل بھی جس حوالے سے ہم موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے لیے ایک بڑا ایشو ہے. اس پر وزیر اعظم نگران وزیر اعظم نے جو کلائمیٹ چینج کونسل ہے اس کا جو دوسرا اجلاس ہوا ہے اس کی وہ صدارت کر رہے تھے. اس دوران تمام اس سے ریلیونٹ جو ایشوز ہیں ان پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی, اور وزیر اعظم نے اس حوالے سے جو ہدایات ہیں وہ دی. خاص طور پر یو اے ای کے اندر جو رواں ماہ کے دوران ہی جو ہے جو 28ویں جو کانفرنس ہو رہی ہے پارٹیز کی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اس پر ایک بھرپور ایجنڈا جو ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے وہ اقوام عالم کے سامنے پیش کرنے کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے ہدایات دی ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے پاکستان کا جس طرح آپ ہی بات کر رہے تھے کہ اخراج جو ہے 1% سے کم ہے کاربن کا, لیکن اس سے جو متاثر ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ممالک, پاکستان ان میں سر فہرست ہے. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کس طرح متاثر ہوا, اور پاکستان کی معیشت کو $30 ارب کا نقصان. سموگ کے حوالے سے بات کر لیں, آپ دیکھیں آج سے 5-7 سال پہلے سموگ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اور میاں صاحب بتائیں گے, چوئی صاحب بتائیں گے کہ ان کے زمانے میں نومبر میں بڑی اچھی خاصی سردی ہوتی تھی. ہاں, اور اب دیکھیں نومبر میں ابھی تک 5-6 سال پہلے ابھی تھوڑی سی دھوپ لگنی ہے, آپ کو گاڑی اے سی کے بغیر آپ چلا نہیں سکتے. دیکھیں میں تو نومبر کے ڈریس میں نومبر میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ سر جو یار ستمبر میں سردیاں شروع ہو اور جاتی یہ جو تبدیلیاں ہیں, یہ جو میاں صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں نا, کسانوں کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. ابھی جو ہے وہ مونجی دھان کی جو کٹائی ہو رہی ہے, آپ یقین کریں کہ ہمارا چونکہ نسل در نسل یہی زمیندار ہے, تو میں کل سنڈے کو گاؤں گیا ہوا تھا, تو میں وہاں پہ ساری وہ کٹائی ہو رہی تھی, تو جو اوسط نکل رہی تھی فی ایکڑ وہ تقریباً 15 من یا 20 من. یہ بہت کم ہے, اور یہ بہت کم ہے, اور یہ تو لاگت نہیں پوری انہی کھیتوں سے ہم 50, 55, 60 من تک جو ہے فصل لیتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ کی فصل بالکل تیار ہو گئی, بارش ہوئی شدید, ژالہ باری ہوئی, تو وہ سارے کا سارا آپ کا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو گیا. اچھا, تو یہ ساری موسمیاتی تبدیلیاں ہیں. گندم میں بھی ایسا ہی ہوا کہ گندم میں بڑی زبردست ہمارے علاقے میں جو فصل تھی, بلکہ پورے پاکستان میں بڑی زبردست تھی, اور مین وائل جب وہ کٹائی کے قریب پہنچی تو وہ شدید بارش ہو گئی, اور پھر آپ کے جو دانہ ہے گندم کا وہ باریک ہو گیا, اس میں وہ آٹا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, اس طرح پکوائی نہیں ہوتی, اور اس طرح جو جھاڑ ہے وہ فصل کا نہیں آتا. صحیح. تو یہ موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں, اس سے جس طرح زمیندار متاثر ہو رہا ہے, اسی طرح آپ کا پورا ملک, چونکہ ایک زرعی ملک ہے, آپ کی تمام کے تمام جو ڈپینڈنسی ہے بہت زیادہ وہ زراعت پہ ہے, تو جب یہ متاثر ہوگی تو آپ کی معیشت متاثر ہوگی. تو جس طرح میاں صاحب بتا رہے تھے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں, بلکہ ہلاکتیں جو ہیں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی, اور 3 کروڑ 30 لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ اس سیلاب سے متاثر ہوئے. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے تھے, جی آئے, پاکستان نے ان کو مدعو کیا تھا,
انہوں نے کہا تھا یہ کلائمیٹ کارنیج ہے، یعنی یہ بلوچستان اس میں میاں موسمیاتی صاحب قتل عام ہے بلوچستان پاکستان بلوچستان میں اس میں بڑا نقصان ہوا، سندھ میں بہت ہوا، کے آپ پی کے کے سواد تقریباً میں تمام صوبے آپ کے سواد میں کے پی کے میں جس طرح وہ سیلاب آئے، آپ کا جو بلوچستان میں مجھے یاد ہے اس وقت بلوچستان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، تو وہ کہتے وہ اس وقت کے وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب انہوں نے وزٹ کیے تو ڈوبا ہوا تھا، اس وقت اکٹھے وزٹ ہاں اس وقت اکٹھے وزٹ کیے، لیکن ہم اس وقت موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہوا نا پاکستان، آج کل نہیں کر رہے. چلے وہ ایک علیحدہ سیاسی صورتحال ہے یہ. اچھا ایک اس حوالے سے چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دور میں اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کاوش سے جو ہے ایک جو ہے بین الاقوامی سطح پر ایک فنڈ ریزنگ کی یو این او کے تحت ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں 10 ارب ڈالر جو ہیں وہ کمٹمنٹس کی گئیں، اور اس پر بھی جو ہے وہ پچھلے دنوں نگران وزیر اعظم پاکستان نے ہدایت دی ہیں کہ وہ جو کمٹمنٹس عالمی برادری کی طرف سے کی گئی ان کو میچور کرنے کے لیے بھی جو اقدامات ہیں وہ بھی اٹھائیں. بالکل بالکل درست بات کریں. اچھا میاں سیف الرحمان صاحب، ہم بات کرتے ہیں جب غزہ کی صورتحال پر تو دل بڑا دکھتا ہے، اور اسرائیلی جارحیت جاری ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی بطور ایک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اسرائیلی مظالم کی جو ہے وہ جہاں وہ کیا ہے، بہت زیادہ درد دل رکھتے ہیں. اس پر بات کریں گے، لیکن وقت ہو رہا ہے ابھی بریک کا. ہم بات کریں گے سیاست کی. بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے، اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں. ہم بات کریں گے حکومت کی. اپنی دنیا میں تھے، اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی، آئین کی، ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر، پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوں گے. جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے. نیا ہوگا انداز. پی ٹی وی بیٹھ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو، چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز. ویلکم بیک. میاں سیف الرحمان صاحب، ہم غزہ کی صورتحال پر بات کر رہے تھے. کل نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی کہا کہ بڑا دل دکھتا ہے، اور جب وہاں کے بچوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو وحشیانہ اسرائیلی مظالم ہیں، وہ دیکھ کر جو دکھ ہوتا ہے. کس طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہماری کسی بھی دنیا کی ڈکشنری میں وہ لفظ اب نہیں ملے گا آپ کو جو جتنے مظالم وہاں ڈھائے گئے ہیں. یعنی ظلم تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ رہ گیا، جتنی تباہی لائی گئی. اور دیکھیں ایک بڑا اچھی بات آج ہم مختلف اینالسٹ جو بات کرتے ہیں، انہوں نے کسی نے کہا کہ جنگیں تو ہوتی ہیں یا آپ برابر کے ہوں یا تھوڑا بہت 19-20 18-20 17-20 ہو، تو جنگ کرنے والی جو فوج ہے وہ ایک نہتے لوگوں کو ایک محدود جگہ پہ وہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر اتنی بارود کا پھینکنا اور طرح طرح کی بومبنگ. آپ دیکھیں ان کے بلیڈز والے بھی بمبز استعمال کیے گئے ہیں، فاسفورس. ہاں جی، فاسفورس بمبز کیے گئے. تو یہ تو باقاعدہ ایک ہیروشیما کا پورا سین یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. اور وزیر اعظم نے بڑی اچھی بات کی جو ہولوکاسٹ کا. مجھے اس بات کی اس لیے خوشی ہوئی کہ میں 3-4 مرتبہ یہ لفظ بول چکا، لیکن بعد میں اس سوچ میں تھا کہ شاید یہ لفظ یہاں مناسب ہی نہیں تھا. لیکن وزیر اعظم نے جب یہ کہا تو مجھے اس کے حوصلہ ہوا کہ یہ بالکل یہ وہ جیوز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا ہولوکاسٹ کیا ہٹلر نے، ہماری اتنا قتل عام کیا. تو جو یہاں پہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں تو بچوں کی آپ اگر تصاویر، اول تو وہاں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے نہیں پراپر،
तस्वीर भी कोई कोई आती हैं, लेकिन आप उन बच्चों के चेहरे देखें जिस तरह वो बारूद का ऊपर उनके लगा होता है सारा, अटे पड़े हैं उनके चेहरे, और जो भी जिस तरह सहमे हुए लोग जो बचे हुए हैं, अब वो तो पता नहीं कितने लोग बचे हैं, कितने लोग शहीद हो चुके हैं, वो तो तादाद पूरी आई नहीं। हर घर में कहते हैं कि वॉर जो होता है या इसी जंगी कैफियत जहां भी हो, सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो होती है वो ट्रूथ होती है, सच जो है वो उसमें से नहीं निकल के आता। आप कहते हैं 11,000 शहादत हैं, मुमकिन है वहां पे 20,000 हुई हो, तो इसलिए वो ट्रूथ भी सामने नहीं आता। नहीं, ये तो वज़ीर आज़म का ये कहना बहुत बड़ा है। ये तो वो चीजें होती हैं जो पॉइंट आउट हो जाती हैं। हाँ। कितनी अभी वो खुद ही रिपोर्ट हो रहा होता है कि वहाँ पे लाशें जो हैं बलबे तले दबी हैं, और अली वहाँ साहब, पे वो जो निकालने के लिए उनके अस्पतालों पे पास अटैक सोर्सेज किया नहीं जा है रहा उस है, तरह। मुसलसल अटैक। वहाँ पे तो कोई किसी चीज को छोड़ा ही नहीं ना गया, उसमें तो जंग में तो कहते हैं ना कि सिविलियन को नहीं नुकसान पहुंचाया जाता, हॉस्पिटल्स को अवॉइड किया जाता है। लेकिन जंग के भी कोई थोड़े से तो असूल बिल्कुल तो वो यहाँ बात पे ही तो कह रहे हैं। तमाम असूल जो हैं वो रोन दिए गए ना। ये वाकया करबला की तरह का वाकया होता जा रहा है दिन ब दिन। आप देखें ना कि नहत्ते बेचारे लोग हैं, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, फ़लस्तीनी बच्चों की घास खाने की वीडियोज जो हैं वो वायरल हो रही हैं। तो इसके पीछे क्या बारिश का पानी जमा कर रहा था एक बच्चा, नौज़ायदा बच्चे, एक बच्चा, सर उनकी जो पानी की सप्लाई थी वो ख़त्म कर दी थी आपने, खुराक उनकी रोक दी है, उनके पास रह क्या गया, आप उनकी नस्ल कुशी कर रही हैं। और मेरा नहीं ख्याल कोई घर हो जिसमें शहादत ना हुई हो, जहाँ पे जो पूरे का पूरा घर बच गया, और जो बच भी गया है वहाँ पे उनके पास रह क्या गया है, ना उनके पास कोई काम करने के ज़राए हैं, ना वहाँ पे कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है। सारे का सारा शहर जो है वो बर्बाद तो कर दिया। इवन जो जिस तरह आप फास्फोरस बम की बात कर रहे थे, ब्लेड वाले बम की बात कर रहे थे, मैं एक दिन पढ़ रहा था कि वो इस तरह के बम आ रहे हैं कि सुरंगों में जाके वो गिरे हैं और उससे ज़लज़ला आए और वो उनकी सुरंग जो है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह का आप वहाँ पे इंसानियत सोच जो है वो काम हो रहा है। हम तो सारे दुआगो भी हैं फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा वाले भाइयों के लिए, और जिस तरह वो आलम इस्लाम कोशिश कर रहा है कि जंग बंदी हो जाए और इन लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए, तो वहाँ के तो हालात बड़े बुरे हैं। जिस तरह मियाँ साहब कह रहे हैं कि जुल्म का लफ्ज़ तो वैसे ही छोटा है, सही कह रहे हैं, जो वीडियोस वहाँ पे आती हैं ये तो इससे आगे वो की तो बात है, देखी नहीं जाती। मैं तो एक भी वीडियो नहीं देखी जाती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और खालिद क़य्यूम साहब, सऊदी अरब का इसमें बड़ा अहम किरदार और बड़े बखूबी अंदाज में जो है वो हल करने, निगरान वज़ीर आज़म ने भी जो है वो सऊदी अरब की काविशों की जो है वो सारी सूरत हाल पर जो है वो तारीफ़ की है। देखिए, कल निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवर हक काकड़ साहब की जो सऊदी सफ़ीर से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में वज़ीर आज़म की तरफ से जो सऊदी अरब का किरदार है वहाँ गज़ा के अंदर जंग बंदी के लिए, और इस हवाले से जो OIC का जो हंगामी जो सरबराही इजलास का इनेकाद किया गया है, उसकी वज़ीर आज़म की तरफ से जो है उसकी तारीफ़ की गई है। और इस हवाले से जोर दिया गया है कि जो आलमी बरादरी है वो जंग बंदी के लिए, जंग रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। और आप जानते हैं कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवर हक काकड़ ने OIC का जो सरबराही हंगामी इजलास था और अरब लीग का मुश्तरका इजलास था, उसमें वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था इस जो फ़लस्तीन के हवाले से उसको बड़े ज़ोरदार तरीके से, अंदाज से जो है वहाँ अवामी तर्जुमानी करते हुए बिल्कुल वज़ीर आज़म की तरफ से वाज़ेह किया गया कि हम चाहते हैं कि 1967 की सरहदों की बुनियाद पर जो है वो फ़लस्तीन की जो रियासत है, खुद मुख्तार है, वो कायम की जाए, और उसका जो दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, वो अल कुद्स शरीफ जो है वो जो है वो होना चाहिए। और इस हवाले से इससे भी आगे बढ़कर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की कि वहाँ पर जो इसराइल की तरफ से जो जंगी जराइम किए जा रहे हैं उनका भी जो है वो मुहासबा होना चाहिए। और ये मामला जो है ये बैनुल अक़वामी जो अदालत है, अदालत इंसाफ है, वहाँ पर जो है ये इस मामले को उठाना चाहिए और पूरी आलमी बरादरी को इस हवाले से अपना अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का जो केस है वो बड़े मौसर अंदाज में वज़ीर आज़म ने जो है वो OIC की कॉन्फ्रेंस में पेश। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मियां साहब, जब बच्चों का जिक्र कर रहे थे निगरान वज़ीर आज़म तो बड़े दिल गिरफ्तार नज़र आए, रंजीदा नज़र आए और बड़े जज्बाती अल्फाज भी कहे। ऑब्वियसली बतौर पाकिस्तानी एक तो वो नुमाइंदगी भी कर रहे थे, हमारे पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी भी कर रहे थे, और बड़ा दुख होता है, यही अल्फाज उनके थे
کہ یہ دکھ والے ہوتے ہیں اور ہر مقام پر جو بھی پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کر بھی رہا ہے. ہاں نہیں ڈیفینیٹلی یہ بچوں کا چونکہ ہماری بڑی ولنریبل کلاس ہے. ایک تو بچے دیکھیں ہمارے ہاں محروم ہیں, جو نیگلیکٹڈ ہیں, اگنورڈ ہیں بچے, وہ بھی ہیں. غزہ میں بچوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں. جی اور یہ جو دیکھیں نا آپ, میں کل پرسوں ایک دیکھ رہا تھا باقاعدہ ویڈیو کے, ایک بچے کو پوچھ رہے تھے جا کے, کوئی سروے تھا, اس سروے میں وہ بچہ کوئی تقریباً 200-300 روپیہ ایک دن کا وہ لے رہا ہے, ڈیلی ویجر ہے, اور وہ 15 گھنٹے کام کر رہا ہے, اور اس طرح اس کا بھائی بھی کر رہا ہے. اس طرح کا بہت گھروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں, ان کا کوئی تحفظ نہیں ہے. اس طرح جیسے گمشدہ بچوں کا بھی یہ ذکر ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے ہاں اکثر ہے. پھر یہ بچوں کے ساتھ کبھی کبھار مدارس میں یا کئی جگہوں پہ آپ کا ذکر آ جاتا ہے, وہاں پہ جو بدسلوکی اور اس طرح کے معاملات ہیں. اس پہ حکومت کو, بلکہ پورے معاشرے کو, حکومت اور معاشرہ مل کے اس پہ ویجیلنس رکھیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علی صاحب. بچے جو ہیں وہ ہمارے مستقبل ہیں. گمشدہ بچوں کے لیے زارا الرٹ ایپ کا اجرا کیا گیا ہے. بالکل, وزیر اعظم صاحب نے بڑا اچھے اناؤنس کیا ہے. یہ پنجاب پولیس اس سے پہلے اس پہ کام کر رہی تھی, اور یہ بڑا ان کا زبردست انیشیٹو تھا کہ جس طرح خواتین کے حوالے سے ایک ایپ تیار کی گئی جس میں انہوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. کسی جگہ پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, کسی جگہ پہ تنگ کیا جاتا ہے, اس میں آپ فوری طور پہ میسیج کریں گے, پولیس والے خود آپ سے رابطہ کر لیں گے. اس طرح بچوں کے حوالے سے ایک ایپ تیار کی گئی تھی آج سے تقریباً کوئی 1.5-2 سال پہلے, جس میں پورے پاکستان کے جو گمشدہ بچے ہیں ان کی تصاویر لی گئی تھی. پھر ایک اور آپشن تھا کہ کسی کا ڈسیبل بچہ ہے اگر, تو وہ آ کے باقاعدہ اپنا تھانے میں اندراج کروا دے کہ یہ ہمارا ڈسیبل بچہ ہے. اگر وہ گم ہوگا تو کسی بھی جگہ پہ اگر نظر آتا ہے تو وہ ایپ میں تصویر ڈالے گی تو میچ ہوگی, فوری طور پہ متعلقہ تھانے میں ایک میسیج چلا جائے گا. وہ بہت بڑا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا. میں چونکہ کرائم کو کور کرتا ہوں تو بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں, جس طرح میاں صاحب بات کر رہے تھے کہ مدارس میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. آپ کو درباروں ضروری نہیں مدارس, بہت سارے کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے, کسی بھی جگہ پہ. ابھی چونکہ ریسنٹ یہ چکوال میں کیس رپورٹ ہوا جس میں بچوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی تھی, پھر ان کے جسم پہ چھری کے ساتھ ایک, لیکن یہ گلیوں محلوں میں بھی ہمیں شکایات اس طرح جی یہ بالکل ہر جگہ پہ اس طرح کے آپ کو درندے مل جاتے ہیں جو کسی نہ کسی. لیکن ہم گمشدہ بچوں کے حوالے سے اگر بات کریں, گمشدہ بچوں کے حوالے سے وہی بتا رہا کہ پورے پاکستان سے پنجاب پولیس جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہی تھی. اس میں کوئی 15-20 ہزار کے قریب ایسی تصاویر لی گئی تھیں. وہ تمام کا تمام ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا جو مسنگ چائلڈ تھے, اور وہ کسی جگہ پہ بھی اگر ملتا ہے اور وہ تصویر یا بچے کی تصویر کھینچ کے آپ اس ایپ میں ڈالتے ہیں تو فوری طور پہ متعلقہ تھانے میں الرٹ چلا جاتا ہے. متعلقہ تھانہ جو ہے وہ ان والدین سے رابطہ کرتا ہے, لواحقین سے رابطہ کرتا ہے, اور اس پہ وہ بچے تک پہنچ جاتے ہیں. اور جو دوسری بات میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ مجھے بڑی زبردست چیز لگی. میں نے خود ہی ان سے پوچھا اگر کوئی بندہ بچہ جو ہے وہ ڈسیبل ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ تھانے جائے, بچے کا نام لکھوا دے, اپنے والدین کا نام لکھوا دیں, موبائل نمبرز لکھوا دیں. اگر وہ مس پلیس ہوگا تو جیسے ہی اس کی تصویر آئے گی تو فوری طور پہ وہ بھی الرٹ چلا جائے گا. صحیح, یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. لیکن جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کے اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات سے رپورٹ ہوتے ہیں, اور اس میں ہر سال 15 سے, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, 10-15 ہزار اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں, اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. لیکن اور اس میں درجنوں بچے جو ہیں وہ درندگی کا نشانہ بننے کے بعد مار دیے جاتے ہیں. جی بالکل, وہ بڑے افسوسناک ہے. لیکن ہم جب زارا الرٹ ایپ کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو خالد صاحب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ بچے ہمارا مستقبل ہے. اور بالکل جس طرح علی صاحب بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے ایک ایپ آئی کہ بتایا گیا کہ اس میں بچوں کی تصاویر ڈال دیجیے اور تھانے میں, پولیس اسٹیشن میں آپ رجسٹرڈ کرا دیں یا ان کو انفارم کر دیں. تو یہ چلیں ایٹ لیسٹ اس سے اللہ نہ کرے کسی کا بھی بچے کے ساتھ جو ہے وہ گمے, یہ ایک اچھا دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے بچوں کے حوالے سے جرائم میں اضافہ ہوا ہے, اس کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق کی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی جو ہیں ایسے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. کہ جس طرح یہ ایپ جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے تقریب میں شرکت کی ہے, اسی طرح صوبائی سطح پر بھی ہم دیکھیں تو ایک ادارہ ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو, اس کی طرف سے بھی جو ہے ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ گم شدہ بچوں کے حوالے سے قائم کی گئی ہے, جس کے تحت ایک طرف تو جو گم شدہ بچے ہیں ان کی
بازیابی کے بعد ان کو وہاں پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھا جاتا ہے اور پھر جو ان کے والدین ہیں ان تک ان کو پہنچانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. اور لاوارث بچے ہوتے ہیں پھر ان کی نگہداشت کے لیے بھی جو ہے وہاں پر سکول بھی قائم کیے گئے ہیں, ان کے علاج معالجے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ اس وقت ایک اور جو برائی جنم لے چکی ہے, یہ بچوں سے بھیک منگوانے کا جو سلسلہ ہے, اس کی روک تھام کے لیے بھی پولیس کی طرف سے بھی اور باقی اداروں کی طرف سے بھی اقدامات اٹھائے. سی ٹی او لاہور جو ہے مستنصر فیروز کی جانب سے کوئی 2 ماہ پہلے ایک ایپ لانچ کی گئی تھی جس میں 11 سال پہلے ایک بچی یہاں پہ کوئی افغانستان کی تھی, وہ گم ہوئی تھی تو وہ یہاں پہ ملی تھی. اور ابھی ریسنٹلی پچھلے جمعے کی بات ہے, ایک کوئی بچی تھی 9 سال پہلے گم ہوئی تھی, تو وہ ٹریفک وارڈن نے اسی ایپ کی مدد سے اس کے والدین کو ڈھونڈا اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے وہ تحفظ مراکز بھی اس نے پورے پنجاب میں اسٹیبلش کر دیے ہیں کہ کسی کا اگر کوئی آپ کو بچہ ملتا ہے تو آپ وہاں پہ پہنچا دیں. اس کے لیے پھر باقاعدہ تمام علاقے میں جتنے بھی پولیس وہ سارا کر دیتے ہیں, اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے وہ تصاویر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں کہ یہ بچے ہمیں فلاں جگہ سے ملے. بڑی نیکی ہے یہ, تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. جس طرح چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بات کر رہے ہیں, لیکن پولیس ان کو بہت زیادہ ایک منٹ کی بھی تکلیف ہو نا, ایک بچے کو اگر ہلکا سا بخار ہی چڑھا ہو تو وہ نہیں برداشت صحیح سے فرما رہے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پولیس اس معاملے میں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ دونوں خالد صاحب میں اس وارڈن کی تعریف کرنا ضرور سمجھتا ہوں. ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہی دونوں ادارے, میں اس وارڈن کا ذکر جس نے یہ ایفرٹ کی اور اس کی وجہ سے جو بچے ملے ان کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو یہ ہمارے ہیرو ہیں. ایک اچھی مثال بھی بنتی ہے, ایک مثال بنتی ہے. پھر دیکھیں نا پولیس جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ کھڑی نظر آتی ہے, وہ ہر چوک چوراہے میں سخت گرمی سردی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں سر, وہ چیزوں کو آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم جتنا مرضی ان کو برا کہہ لیں لیکن ان کے اچھے کاموں کی تعریف ہونی چاہیے. میں اسی پوائنٹ اور وہ جب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کسی اب تو سوشل میڈیا کا دور آتا ہے, پہلے اس طرح چیزیں پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی تھیں. اب جب اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی جگہ سے بچے ملتے ہیں تو پہلے وہ پولیس اسٹیشن پہنچاتے تھے, تو وہ ہر بادشاہ جو مرضی کرتا تھا. لیکن اب تو پولیس وارڈنز کی خصوصاً بات ہے, اب تو تحفظ مراکز بن گئے ہیں, وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ڈائریکشن ہیں. اس طرح کوئی واقعہ ہو, پھر سیف سٹیز لاہور میں ہے, وہ اس کی بڑی کرتا ہے ہر جگہ پہ تشہیر کہ یہ بچے ملے ہیں, فوری طور پہ رابطہ کریں. تو تحفظ مراکز بنائے صرف اسی لیے گئے ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا ہوتا ہے تو وہاں پہ بچوں کو پہنچا دیا جاتا ہے. پھر پورے علاقے میں اس کی اناؤنسمنٹ کروائی دی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, پولیس کے ذریعے, اور میں نے دیکھا ہے کہ 99% جو بچے ہیں ان کے والدین مل جاتے ہیں. میاں صاحب اس ساری صورتحال کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, جس طرح علی صاحب بھی بات کر رہے تھے, خالد صاحب بھی بات کریں, ہمارا بھی کردار ہوتا ہے اپنے معاشرے میں سب چیزیں. میں نے تو کہا کہ پبلک اور حکومت مل کے کرے نا, تو یہ دنیا بھر میں جیسے دیکھے نا کہ آپ کے ہاں ماضی میں ٹھیکری پیرا ہوتا تھا, نیبرہڈ واچ کا ایک تصور ہے, سٹیزن پولیس لیزن کمیٹیز کا ایک تصور ہے, دنیا میں بڑا مؤثر چل رہا ہے. تو اس میں یہ آپ کا ویجیلنس, یہ ٹیکنالوجی تو آپ کو ہیلپ کرے گی نا, لیکن معاشرے میں اگر کمیونٹی بیسڈ آپ کے ہاں وہ باقاعدہ ویجیلنس ہو, نگرانی ہو ہر چیز کی, اور ایک نظر رکھی جائے, تو اس میں بھی یہ جرائم جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں. بڑا صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گرد و نواح میں نظر رکھنی چاہیے. ہاں بالکل, یہ ہمیشہ دنیا بھر میں یہ کمیونٹی, پولیس اور یہ سب مل کے سٹیزن یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سارے معاملات جو حل کرتے ہیں, اور اس کی پریونشن ہوتی ہے. جرائم جو ہے نا, جرائم کی پریونشن جو ہے وہ ایک زیادہ مؤثر حکمت عملی ہے, بجائے کہ جرائم کا ارتکاب ہو جائے اور اس کی پھر آپ سرکوبی کے لیے چل پڑے. تو دنیا میں پریونٹیو پولیسنگ کا جو سسٹم ہے, اور وہ ویجیلنس ہی ہے بنیادی طور پہ, یہ جو ایپس ہیں یہ ویجیلنس ہی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. دیکھیں نا 100 سوسائٹی کا بھی تو کوئی کام ہے, 100 بچوں کا جو سوسائٹی کا تو کام ہے, کسی نے فوکس ہی نہیں کیا, کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ روز بندہ گرد و نواح میں نظر ہی رکھی کہ جوید اقبال نامی جو بندہ کیا کر رہا ہے, وہ روز بچے کو لے کے آ رہا ہے, ان کو وہاں پہ مار رہا ہے, ان کے وہاں پہ جوتے ہیں, کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو بجائے اس بات کے کہ کوئی اتنا بڑا سانحہ ہو جائے, اس کے بعد لیکن صحیح صاحب دیکھیں دیہاتوں میں لوگوں کی بڑی نگرانی نظر ہوتی ہے. وہ جو بابے شہروں میں آگے کچھ وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کیمرے ہوتے ہیں دیہاتوں میں, تو یہ اگر کوئی اجنبی شخص کسی گاؤں میں داخل ہوتا تھا تو اس کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی. اچھا محلوں میں بھی نا, جہاں پہ پرانا سسٹم محلہ کا ہے, اس پہ بھی مکمل, مجھے یاد ہے کہ میں آپ کو ایک علاقے کی جو اندرون لاہور کا علاقہ ہے, تو وہاں پہ دوسری دفعہ رکشے والے نے دوسرا چکر لگایا رکشے والے نے, تو ایک خاتون نے جو ہمارے بڑی بزرگ تھی انہوں نے بلایا مجھے اور کہا کہ یہ بار بار یہ دوسری دفعہ کیوں آیا, اور یہ کل بھی 2 دفعہ ہو کر گیا اور اس نے سواری نہیں بٹھائی.
اب یہ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے جو بڑے دیہاتی علاقوں میں تو یہ بڑا ہے ہاں، نعمان ہاں، بھائی. یہ میرے ذمہ دار شہری میرا کا. چونکہ محلہ جو ہے وہاں پہ تقریباً کوئی 40-50 لوگ جو گھر ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں. کوئی بھی اجنبی آتا ہے تو فوری طور پہ کوئی نہ اس کو کہتے ہیں بھائی کس کو ملنا ہے, کیوں ملنا ہے, یہ ضروری یا بچہ بھی گھر سے اکیلا نکل جائے تو سب بڑے پوچھ لیتے ہیں جی مائیاں بابے جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں بھی کدھر جا رہے ہو. گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کا یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنا کردار ادا ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل والدین کو بچوں پر نظر رکھیں. بالکل, بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب, بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب, بہت بہت شکریہ علی مسلم سائی صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام میں ملک کی جو ہے وہ موجودہ صورتحال پر ڈسکشن کی گئی. زینب زارا الرٹ ایپ کے حوالے سے بھی نگران وزیر اعظم کی یقیناً جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے کہ بڑا اچھا جو ہے وہ ان کا انیشیٹو ہے, جبکہ بات بالکل درست کی ہے کہ بطور ذمہ دار شہری ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ہم سب جہاں پہ بھی ہیں, میں ہمیشہ اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم سب کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا اہم کردار ہمیشہ ادا کرنا چاہیے. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.